السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضی الدین رضی اور آج کا موضوع پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے دو پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت جس دباؤ کا شکار ہے، اس کی بنیادی جو ہمارے سامنے مثال آ رہی ہے وہ ڈالر کی پرواز ہے، اور ڈالر جو ہے وہ گزشتہ روز 172 روپے تک پہنچ گیا، اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونے سے، ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہونے سے ہمیں سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھنے میں آئی، اور سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں 908 پوائنٹ کی کمی ہوئی، جس کے بعد سونا بھی مہنگا ہو گیا۔ پھر اسی دوران ہم نے یہ خبر سنی کہ پٹرول مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، اور 1 اکتوبر سے پٹرول مہنگا کیے جانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، اگرچہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یا شاید آج آ جائے گا جب تک آپ میری یہ گفتگو سنیں گے۔ اس میں پٹرول مہنگا کرنے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل حکومت پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی غیر معمولی اضافہ ہوا، اب پھر وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی بات ہمیں دیکھنے میں اور سننے کو ملتی ہے اور سمجھنے کو ملتی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرول کی قیمت ڈالر کے برابر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی وہ ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ تھا۔ آپ نے بہت شور سنا تھا کہ 30 ستمبر تک ہمیں گوشوارے جمع کرنے کی آخری تاریخ بیان کی جا رہی تھی، اور FBR کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، اور بلکہ یہاں تک تھا کہ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جرمانہ کیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، اور پر ڈے 1000 روپے جرمانے کی تجویز تھی، اور یہ باتیں ہم سن رہے تھے، اور FBR کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ہم اس مرتبہ توسیع نہیں کریں گے، اور بالآخر ایک بار پھر توسیع کرنا پڑی۔ اور اب جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، گزشتہ روز ہم نے آخری لمحات میں یہ بہانہ دیکھنے میں آیا کہ جو ویب پورٹل ہے جو دباؤ کا شکار ہے، ٹیکس ریٹرنز بھرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ 2-3 روز قبل بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ FBR کا جو پورٹل ہے اس پر لوگوں کی انٹریاں نہیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ ویب پورٹل کے ذریعے ہی اندراج ہو رہے تھے چیزوں کے، اور خود FBR کے نمائندے اور انکم ٹیکس کے وابستہ اہلکار بھی اسی پورٹل کے ذریعے انٹریاں کرتے ہیں، سو اس پر دباؤ تھا اور وہ کام نہیں کر رہا تھا، جس پر یہ ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اطلاعات بے بنیاد ہیں، ہمارا پورٹل صحیح کام کر رہا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں، پورٹل جو ہے وہ خراب ہے، واقعی خرابی تھی۔ اور اب اصل وجہ کیا ہے، کیوں ٹیکسوں کی ریٹرن جمع کرانے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے 15 اکتوبر تک؟ آپ بے شک پورٹل کا بہانہ کریں، جو بھی کریں، حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ کتنے افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جو 20 کروڑ یا 22 کروڑ آبادی کا شہر ہے، کا ملک ہے، پاکستان 20-22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس میں جو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور صرف FBR کے پاس 29 لاکھ افراد جو ہیں وہ رجسٹر ہیں۔ 29 لاکھ افراد پاکستان میں ٹیکس جمع کراتے ہیں، ظاہر ہے ان میں زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں، کچھ تاجر ہوں گے، اور یہ 29 لاکھ افراد جو ہیں، یہ گزشتہ مالی سال میں یہ تعداد 26 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، پھر اگلے مالی سال میں اس میں 12% اضافہ ہوا، اور یہ تعداد 29 لاکھ تک پہنچ گئی۔ پچھلے سال 30 ستمبر آخری ڈیڈ لائن تھی، اور پچھلے سال پھر اس کی مدت میں اضافہ کر کے یہ 2 دسمبر تک لے گئے تھے، 8 دسمبر تک اس مہلت کو لے گئے تھے۔ اب شبر زیدی صاحب نے 2019 میں FBR کے ہیڈ کی حیثیت سے ایک
ایپ متعارف کروائی تھی، ٹیکس آسان ایپ اس کا نام تھا، وہ ٹیکس آسان ایپ جو ہے اس پر بھی ٹیکس پیئرز کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب آخری جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے FBR کی جانب سے وہ 28 ستمبر تک کے اعداد و شمار ہیں، اور 28 ستمبر تک 1,50,000 جو افناد دہندگان ہیں انہوں نے ٹیکس جمع کروائے تھے، اور اس میں ان سارے افراد کو ملا کر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ٹیکس جمع کرانے والوں کی جو حکومت کو متوقع تعداد تھی وہ میسر نہیں آ رہی تھی، جس کے بعد اب اس کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس دباؤ سے خود کو نکال پائے گی یا نہیں۔ ناظرین، آپ نے اگر آپ کو یہ آج کی گفتگو، آج کا ویلاگ میرا پسند آیا ہے تو آپ گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔